عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے میری اس ویڈیو کا عنوان ہے اصناف سخن۔ ہم اصناف سخن کا جائزہ لیں گے حیت اور موضوع کے لحاظ سے۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ بات کرتے ہیں نظم کی۔ نظم ایک شعری اصطلاح ہے۔ اس کے معنی پرونا، ترتیب دینا، تشکیل دینا اور انتظام کرنا کے ہیں۔ یہ شاعری کی منظم صورت ہوتی ہے۔ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کسی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موزوں اور مرتب شکل میں اشعار کی صورت میں پیش کرنا نظم کہلاتا ہے۔ نظم میں زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ مضمون، اشعار کی تعداد، وزن اور قافیے کے لحاظ سے نظم کی دو اقسام ہیں، بلحاظ حیت، بلحاظ موضوع۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے نظم کی اقسام بلحاظ موضوع۔ اس میں سب سے مشہور قسم کو ہم سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں، جو کہ ہے غزل۔ عزیز طلبہ، اقسام نظم میں یہ سب سے زیادہ مقبول صنف ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہوتا ہے اور اس کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر حضرات اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ مطلع کے علاوہ تمام شعروں کے دوسرے مصرے میں قافیہ استعمال ہوتا ہے۔ مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف سے متعلق ایک اور ویڈیو میں بات ہوگی۔ غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، عام طور پر 5، 7، 9 یا 11 شعروں پر مبنی ہوتے ہیں۔ غزل میں کوئی خاص موضوع مسلسل بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر شعر میں جدا جدا خیالات ادا کیے جا سکتے ہیں۔ غزل کے لفظی معنی عشق اور جوانی کا ذکر یا عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ صنف دراصل عشق کے مضامین کے لیے بنائی گئی، لیکن اب غزل ہر قسم کے انسانی جذبات اور کیفیات کی ترجمانی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ہم ایسی نظم ہے جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بنائی گئی، اس کی تخلیق کردہ اس کائنات میں موجود تمام تر نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور اس کے حوالے سے اس کی خوبیاں اور خصوصیات، خوبیوں کی تعریف کی جائے۔ نعت ایسی نظم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے، ان پر درود و سلام بھی اسی صنف میں آتا ہے۔ مناجات ایسی نظم جس میں اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور نیازمندی کے ساتھ اس طرح دعا اور التجا کی جائے جیسے اس کے دربار میں کھڑے ہوں۔ اس کے لغوی معنی کان میں بات کہنا کے ہیں۔ منقبت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کرام، اہل بیت یا ائمہ کرام کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں۔ قصیدہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں کسی کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ پہلے زمانے میں قصیدے کا تعلق عموماً سلاطین اور امراء کے دربار سے ہوتا تھا، مگر ہمارے شعراء نے سلاطین کی تعریف کے علاوہ اس کو دیگر معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ مرثیہ ایسی نظم جس میں کسی شخصیت کے مرنے کے بعد اس کے غم میں اس کی تعریف کی جائے۔ عموماً مرثیہ اہل بیت کے لیے کربلا کے پس منظر میں لکھا جاتا ہے۔ مرثیہ عربی زبان کے لفظ رثا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی مرنے والے کی تعریف و توصیف کے ہیں۔ قدیم عربی شاعری میں اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ مرثیے میں نہ صرف مرحوم شخصیات کی خوبیاں بیان کر کے اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ قومی اور ملکی حادثات پر بھی مرثیے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن کربلا کے دردناک واقعے پر اس قدر مرثیے لکھے جا چکے ہیں کہ اس کا مفہوم واقعہ کربلا تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ مرثیہ نگاری کو اخلاقی شاعری کا بہترین نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے موضوعات میں رزم و بزم، جنگ و امن، منظر نگاری، جذبات نگاری اور پند و نصائح شامل ہیں۔ سودا نے پہلی مرتبہ مرثیے کے لیے مسدس کو استعمال کیا، اس کے بعد انیس اور دبیر بھی ان کی روش پر چل نکلے۔ یہ ایک مرکب ہے جس میں قصیدے کی طرح مختلف انسانوں اور چیزوں کی مدح کی جاتی ہے، مثنوی کی طرح واقعات بیان کیے جاتے ہیں، نظم کی طرح منظر نگاری اور غزل کی طرح جذبات نگاری کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود مرثیے کا انفرادی رنگ موجود ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اور دعا شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی صنف کی جانب، جو کہ ہے شعر آشوب۔ وہ نظم جس میں شعر اور شعر کے لوگوں کے حالات،
فتنہ و فساد اور ہنگامے کا ذکر ہو۔ اس کے لیے کوئی خاص حیت مقرر نہیں، ہر حیت میں شعر آشوب لکھے جا سکتے ہیں۔ پاسوخت ایسی نظم جس میں بیزاری، روگردانی، نافرمانی، سرکشی اور نفرت کا اظہار کیا جائے، یہ عموماً مسدس اور مسمن کی شکل میں لکھی جاتی ہے، لیکن دوسری حیت میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ پیروڈی وہ نظم جس میں ظرافت کے ساتھ کسی نثری نظم کی نقل اتاری گئی ہو، خیالات سنجیدہ سے مزاحیہ کر دیے گئے ہوں، حرف اور حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی کی جاتی ہے۔ گیت یہ ہندی صنف ہے گانے کی نظم جس میں سر تال کو اہمیت دی جاتی ہو۔ ہجو وہ نظم جس میں مذمت کی جائے اور اس کے لیے کوئی خاص حیت مقرر نہیں۔ آزاد نظم 19ویں صدی کے آغاز میں چند شعراء نے محسوس کیا کہ ردیف اور قافیے کی پابندی اظہار جذبات میں حائل ہے، اس لیے انہوں نے ایسا طرز سخن اپنایا جس میں ردیف، قافیے اور بحر کی پابندی تو نہیں ہے، تاہم ایک خوبصورت آہنگ پایا جاتا ہے جسے آزاد نظم کا نام دیا گیا۔ اردو میں آزاد نظم کا موجد مولانا عبدالحلیم شرر کو قرار دیا جاتا ہے۔ دیگر مشہور شعراء میں فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور امجد اسلام امجد شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم نظم کی اقسام بلحاظ حیت کے متعلق بات کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے مصرع۔ شعر کی ایک سطر مصرع کہلاتی ہے۔ مصرعے کے لغوی معنی کواڑ کے ہیں، یعنی دروازے کا ایک پٹ۔ دو پٹ مل کر دروازہ بنتا ہے، اسی طرح دو مصرعے ملیں تو ایک شعر بنتا ہے۔ اپنی روانی اور خیال کی نزاکت کے باعث بعض مصرعے اتنی شہرت پا جاتے ہیں کہ ضرب الامثال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یا یہ مصرع دیکھیے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ شعر لفظ شعر شعور سے لیا گیا ہے۔ شعر دراصل وہ موضوع کلام ہے جو شاعر قصداً کہتا ہے اور خیالات و جذبات کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ ایسے سلیقے اور قرینے سے آراستہ کرتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے کے دل و دماغ پر اچھا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دونوں مصرعے مل کر شعر کا ایک مکمل مفہوم بناتے ہیں۔ پہلے مصرعے کو مصرع اولیٰ اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مثلث وہ نظم جو تین مصرعوں پر مشتمل ہو۔ مصرعوں کے قافیے اور ردیف کی ترتیب شاعر کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے۔ رباعی یہ صرف 4 مصرعوں کی نظم ہوتی ہے۔ 4 مصرعوں میں معنوی ربط ہوتا ہے۔ ہر مصرع اپنے پہلے مصرعے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ چوتھے مصرعے پر آ کر مضمون ختم ہوتا ہے جو رباعی کی جان ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مخمس اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلے 4 ہم قافیہ ہوتے ہیں مگر 5ویں مصرعے کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ مسدس اس نظم میں 6 مصرعوں کے بند ہوتے ہیں۔ ہر بند کے پہلے 4 مصرعے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، پھر آخری 2 مصرعے بھی آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مسدس میں مثنوی کی ہر طرح کے مضامین ادا ہوتے ہیں۔ مصبہ اس میں 7 مصرعوں کا ایک بند ہوتا ہے۔ نظم کے پہلے بند کے 7 مصرعے ہم قافیہ، جبکہ دوسرے بند میں 6 مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور 7واں مصرع پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مسمن اس نظم کے ہر بند میں 8 مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلے 6 مصرعے ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں اور آخر کے 2 مصرعے الگ قافیے کے حامل ہوتے ہیں۔ موضوع کی کوئی قید نہیں۔ متصع اس نظم میں 9 مصرعوں کا ایک بند ہوتا ہے۔ معشر اس نظم میں 10 مصرعوں کا ایک بند ہوتا ہے۔ مثنوی مثنوی کا لفظ ثنا سے ہے جس کے معنی 2 کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہر قافیہ ہوں۔ پوری نظم کا قافیہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شعر میں قافیہ دوسرے شعر کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس صنف میں طویل کہانیاں نظم کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں: ربط و تسلسل، حسن ترتیب، وضاحت بیان، جزیات نگاری، کردار، سچائی، فطری پن، زبان و بیان وغیرہ۔ مثنوی میں ہر قسم کے مضامین نہایت خوبی سے ادا ہو سکتے ہیں، جن میں رزم و بزم، جنگ و امن،
फ़लसफ़ा, इंसानी जज्बात, मनाज़िर फ़ितरत शामिल हैं। इसमें अक्सर कोई तारीख़ी वाक़या या कोई किस्सा बयान किया जाता है। बेहतरीन मसनवी का अंदाज़े बयान फ़ितरी और कुदरती होता है। मज़ामीन की तरह मसनवी में अशार की तादाद मुअय्यन व मुकर्रर नहीं। अज़ीज़ तलबा, अब हम बढ़ते हैं नज़्म जदीद की जानिब। जदीद नज़्म में मौजू या हैयत की कोई कैद नहीं, अलबत्ता ज़बान, तर्ज़ बयान और अपने अलामती अंदाज़ की वजह से ये दीगर असनाफ से अलग है। जदीद नज़्म का मौजू बहुत वसी है, क्योंकि दौरे जदीद में फ़र्द की सोच और इसकी ज़ात पर असरात का दायरा बहुत वसी हो चुका है। हैयत के एतबार से नज़्म जदीद की मुताद्दिद शक्लें हैं। पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म के लिए बहर, वज़न, काफ़िया और अदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी है। मौजू की कोई कैद नहीं। पाबंद नज़्म किसी भी मौजू पर किसी भी हैयत में लिखी जा सकती है। अमूमन किसी एक ख़याल या तसव्वुर को मौजूए नज़्म बनाया जाता है, यानी नज़्म के लिए सिर्फ तसलसुल ख़याल ज़रूरी है। नज़्म मुअर्रा। इस नज़्म में बहर और वज़न की पाबंदी की जाती है, मगर काफ़िया ज़रूरी नहीं। आज़ाद नज़्म। बेकाफ़िया नज़्म में मिसरे यकसा होते हैं, मगर आज़ाद नज़्म में मिसरों का बराबर होना ज़रूरी नहीं। आज़ाद नज़्म की बुनियाद एक ही बहर पर होती है। आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पर मुकम्मल हुई। वीडियो से मुतालिक कमेंट्स ज़रूर दें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।